الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بنعمة الإيمان وأنزل لهدايتنا القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة أما بعد. حضرات، اس وقت ایک اہم ترین مسئلے کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اس مسئلے کا تعلق ہمارے ان تمام بھائیوں سے ہے جو تعلیمی اداروں میں ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے بھائی جو سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم کا کام کرتے ہیں، یعنی معلمین، چاہے وہ نچلی کلاسوں کے پڑھانے والے اساتذہ کرام ہوں یا درمیانی کلاسوں میں پڑھانے والے ٹیچرز حضرات ہوں یا بہت اونچی کلاسوں میں پڑھانے والے، اونچے اداروں میں پڑھانے والی شخصیات ہوں، انہی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں اور یہاں بھی نصاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو براہ راست اسلام سے متصادم ہیں۔ مثلا ڈارون کی ساری تھیوری اگر وہ انکار خدا پر مبنی ہے تو وہ قرآن کریم کے تصور تخلیق سے متصادم ہے۔ قرآن کریم بلکہ تمام مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے مطابق انسانوں کے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، جبکہ ایولیوشن یا ڈارونزم کا تصور کچھ اور ہے۔ مجھے اس وقت ڈارونزم پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، نہ نیو ڈارونزم پر کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ وہ ہمارا موضوع ہے۔ مجھے اس وقت صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ مثلا ڈارونزم پڑھاتے ہوئے ہمارا مسلمان معلم، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ لیکچرار ہے، چاہے وہ درمیانی کلاسوں کا پڑھانے والا ٹیچر ہے یا نچلے درجے کا کہیں استاد ہے، استاد کا درجہ نچلا نہیں ہوتا، کلاسوں کا درجہ نیچے ہے، تو جو بھی استاد ہے جب وہ ڈارونزم کو پڑھائے گا تو کیا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے بچوں سے یہ کہے کہ بھائی ڈارون کی تھیوری تو یہی ہے لیکن اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اسلامی نہیں تمام آسمانی مذاہب، چاہے وہ یہودی مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو اور چاہے اسلام ہو، ان تینوں آسمانی مذاہب کی تحقیقات اور تفصیلات کے مطابق اس کائنات کا آغاز کس طرح ہوا ہے یہ الگ موضوع ہے، مگر انسانوں کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب جب ہمارا استاد ڈارونزم پڑھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے یہ جملہ بھی نکلے گا کہ یہ کائنات کریٹ نہیں ہوئی ہے، یہ خود بخود بنی ہے، اور اس کے لیے ڈارونزم یا ڈارونزم سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں بیان کرے گا، کیا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طلباء سے یہ بھی کہے کہ یہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں یہ صرف سبجیکٹ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے؟ ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھے کہ ڈارون کی ساری تھیوری مکمل طور پر غلط ہے، مکمل طور پر مفروضات پر کھڑی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال پہلے کیا ہوا یہ کسی نے دیکھا نہیں، اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں جوڑ کر کے پھر ایک فلسفہ کھڑا کیا اور فلسفے کو اس طرح سے پروموٹ کیا کہ گویا دنیا کی بہت بڑی حقیقت یہی ہے۔ لاکھوں سال پہلے کیا تھا یہ دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ ڈارون کی تھیوری صحیح ہے یا غلط ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن مجھے اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھانے والا استاد مسلمان بار بار یہ سوچے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں کہیں یہ اسلام سے متصادم، اسلام کے تصور تخلیق کے خلاف یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے تو اس کو ایک طرف سے تھیوری پر پورا ڈسکشن کر کے اس کی تمام تفصیلات بتانی ہے ایک ایکسپرٹ ماہر ہونے کی حیثیت سے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے تو ڈارون کی تھیوری کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہے، نہ اس کے ڈیٹیل معلوم ہے، اور نہ اس کے متعلق جو بھی اس کے آرگومنٹ ہیں وہ سب آپ کی تفصیلات نہیں ہے۔ نہیں، آپ اس میں پوری مہارت پیدا کریں اور پوری مہارت پیدا کرنے کے بعد پھر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کریں، اس کے آرگومنٹ بیان کریں
اور اس کے بعد آخر میں یہ بھی کہیں کہ یہ سارا اسلام کے سے متصادم ہے، قرآن کے تصور تخلیق کے خلاف ہے. یہ ڈیوٹی ہے مسلمان استاد کی تاکہ وہ مسلمان بچوں میں وہ باطل تصور بیٹھنے نہ پائے. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے. رہا یہ کہ آپ ڈارونزم کو غلط کیسے سمجھیں گے، اس کی تفصیلات کیسے آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اس کے لیے ویب سائٹوں پر بہت مواد موجود ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھیں. میں پھر تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں بتانا کہ ڈارونزم غلط اگر ہے تو کیسے ہے، اور ڈارونزم اور نیو ڈارونزم میں فرق کیا ہے. مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ جب آپ اس طرح کی تھیوریاں پڑھائیں گے تو آپ کی ایمانی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے اندر یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے، مگر سبجیکٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے پڑھانا ہے. یہ اگرچہ اگر یہ سبجیکٹ میں داخل نہ کیا جاتا تو نہ میڈیکل سائنس میں کوئی فرق پڑنے والا تھا اور نہ کسی اور شعبے علم میں کوئی فرق پڑنے والا تھا، لیکن کس طرح سے اس کو زبردستی داخل کیا گیا اور ساری دنیا کا فلسفہ تعلیم اسی پر قائم کر دیا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال بحثیت مسلمان کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سارا غلط ہے اور میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ قرآن پر ہے اور قرآن کے مطابق آدم کی تخلیق ہوئی ہے اور اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا. اور یہی بات بچوں کو بھی بتانی ہے کہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں اور اسلامی عقیدے کے مطابق ہمارا ماننا یہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ میں نے ایک مثال عرض کی. بس اسی طرح سے پورے سلیبس کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی ایسی باتیں ہوں جو اسلام سے متصادم ہوں، ان تمام باتوں کو جب آپ پڑھائیں گے تو پڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ یہ سارا غلط ہے، یہ صرف لکھنے والے کی سوچ ہے یا لکھنے والے جن لوگوں نے بھی نصاب ترتیب دیا، جن لوگوں نے بھی وہ آرٹیکل لکھے ہوں گے، یہ ان کی سوچ ہے. مگر حق اسلام یہ ہے، چاہے وہ ہسٹری سے متعلق ہو، چاہے وہ سوشل سائنس ہو، چاہے وہ سائیکولوجی ہو، چاہے میڈیکل ہو، جس شعبے تعلیم میں جس سبجیکٹ میں جو بات بھی اسلام سے ٹکرا رہی ہو، ہمارے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بھی درست رکھے اور بچوں کو بھی اس بارے میں صحیح میسج دے. اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی ہوئی اور اس کے نتیجے میں کسی بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ حقیقت یہی ہے اور اس نے اس کو عقیدہ بنا لیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اگر ایمان سے باہر نکل گیا اور اگر اس نے کفری عقائد اپنائے تو کچھ نہ کچھ اس کا سبب جو ہے یہ استاد بھی بنے گا جس نے یہ سارا پڑھایا، اور پڑھاتے ہوئے اس نے اس کی فکر نہیں کی کہ میں اپنی ان بچوں کا ایمان بھی بچاؤں گا. آپ کے کندھوں پر دو امانتیں ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا کوئی بھی کلام، آپ کا کوئی بھی لیکچر کفر کو پروموٹ نہ کرے، باطل کو پروموٹ نہ کرے. اور کفر اور باطل کا تعلق فیصلہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں. اور دوسری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کو پڑھانے کو دیا گیا ہے وہ سبجیکٹ آپ ٹھیک طرح سے قابلیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ پڑھائیں. مگر اگر اس میں کوئی چیز غلط ہے اور اسلام سے متصادم ہے اس کو بتانا ضروری ہے. ہر وہ استاد جو کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، کسی بھی فن کو پڑھا رہا ہو، کسی بھی ٹاپک پر بات کر رہا ہو، وہ اچھی طرح سے یہ دیکھے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ کہیں قرآن سے اور ہمارے اسلام سے متصادم تو نہیں ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو خود بھی اسلام کو پڑھنا پڑے گا. جب اللہ نے آپ کو پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ ڈگری والے ہیں، آپ اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہیں، تو آپ اسلام کو بھی پڑھیں. اور اسلام کو پڑھتے ہوئے اگر کسی جگہ کسی عقیدے کے بارے میں کنفیوژن ہو جائے تو جو اسلام کے جاننے والے، ماننے والے ہیں اور ماہر ہیں اور جن پر آپ کو اعتماد ہو، ان سے پہلے ڈسکشن کرنے کے بعد ان سے طے کر لیں کہ صاحب ہمیں سلیبس میں یہ چیز آئی ہے، ہمیں یہ چیز بتانی ہے یا نہیں، اور اگر یہ اسلام سے متصادم ہے تو اسلام کا موقف اور اسلام کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے وہ ہمیں بتائیے. خود بھی تحقیق کریں، کتابیں پڑھیں، ماہرین سے گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر اپنا عقیدہ پختہ بنائیں، اس کے دلائل مہیا کریں. اور اس کے بعد پھر جب آپ پڑھائیں گے تو پڑھاتے ہوئے ایک طرف سے اس موضوع کا حق ادا کر دیں اور دوسری طرف سے اس موضوع کے اندر جو اسلام سے متصادم چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے واضح کر دیں تاکہ ہمارے مسلمان بچوں کے اندر کفر کے جراثیم پنپنے نہ پائیں. میں نے ڈارونزم کی تھیوری کی مثال دے کر کے عرض یہ کرنا چاہا ہے کہ اس طرح سے پورے سلیبس کے اندر چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، چاہے میں نے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ سائیکولوجی ہو، چاہے وہ انسانیات سے متعلق بایولوجی ہو یا جو بھی شعبہ ہو یا سوشل سائنس ہو، جہاں جہاں بھی کوئی چیز اسلام سے متصادم ہے اس تمام کو پڑھاتے ہوئے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان
उन बच्चों को अच्छी तरह से बताएं कि थ्योरी तो ये है जो तुम्हारे सामने आ गई, डिटेल आपको बता दी गई, मगर ये इस्लाम से मुतसादिम है। और अगर आप उस पर हिम्मत कर सकें और मेहनत करें तो इस्लाम का पूरा मौक़िफ़ अगर बयान करेंगे और उसके दलाइल भी बयान करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप दलाइल बयान न कर सकें तो कम से कम ये बात बच्चों के जहन में जरूर डालनी है कि ये जो कुछ पढ़ाया और बताया गया ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, कल तुम्हें इम्तिहान में ये बातें हो सकता है जवाब देना पड़ेगा, इसलिए तुम इस थ्योरी को तो पूरी तरह से समझो और जो कुछ सब्जेक्ट में या जो कुछ चैप्टर में बयान किया गया उसको पूरी तरह से समझो। लेकिन साथ में तुम्हारा अकीदा यह होना चाहिए, मुसलमान होने की हैसियत से, कुरान को मानने वालों की हैसियत से, हमारे अल्लाह ने और हमारे नबी ने जो कुछ किसी चीज के बारे में फरमाया उसको हम बुनियाद मानते हैं। इसके अलावा दुनिया के बाकी तमाम उलूम ज़न्नी हैं, कतई और हकीकी वो है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कहा। इंसानों के उलूम आज एक थ्योरी होती है, कल को दूसरी थ्योरी होती है, परसों तीसरी थ्योरी होती है, ये थ्योरियां बदलती रहती हैं और इंसानों की तहकीकात का आलम यही है। बहरहाल मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा था, अल्लाह करे ये आप तक पहुंचे और अल्लाह करे कि इस बात में जो मैसेज है वो मैसेज आपका जहन उसको कबूल कर ले और उसी के मुताबिक आप अपना प्रोफेशन का काम जो है वो पूरा अंजाम दें और साथ में इस्लाम के उसूलों की रोशनी में अपनी ईमान को बचाते हुए और नई नस्ल की ईमान को बचाते हुए आप अपना काम करें। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश, बहुत कामयाब और ईमानी और अखलाकी और दीनी और दुनियावी और उखरवी हर एतबार से कामयाब फरमाए और आपसे पढ़ने वाले बच्चे मुस्तकबिल में काबिल भी बने और अच्छे से अच्छे मुसलमान भी बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।